بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون صدق اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: کلمہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ۔ زکوٰۃ اسلام کی بنیاد ہے، جس طریقے سے نماز اسلام کی بنیاد ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کے وعدے ہیں، اور زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت وعیدیں ہیں۔ جس طریقے سے نماز کے چھوڑنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت وعیدیں ہیں، اسی طریقے سے زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے والوں کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سخت وعیدیں ہیں۔ جو شخص صاحب نصاب ہو، یعنی جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو، اگر وہ زکوٰۃ نہ ادا کرے تو قیامت کے دن وہی مال جس کو اس نے جمع کر کے رکھا تھا، وہی مال اس کے لیے وبال بنے گا، عذاب بنے گا۔ زکوٰۃ کا یہ نظام اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے لیے ایک تحفہ ہے، کیونکہ پچھلی امتوں میں زکوٰۃ کا نظام یہ تھا کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکال کر پہاڑ کے اوپر رکھ دیتے تھے، اور آسمان سے ایک بجلی آتی تھی اور اس مال کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ تو یہ اس بات کی علامت اور اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ اس بندے کی زکوٰۃ قبول ہو گئی۔ اور اگر آسمان سے بجلی نہیں آتی اور اس مال کو نہیں کھاتی، اس مال کو نہیں جلاتی، تو یہ اس بات کی نشانی تھی کہ اس بندے کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوئی۔ قربان جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کروڑوں رحمتیں اور درود نازل ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، کہ اس امت کو کچھ چیزیں اسپیشل طور پر اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی، اور مسلمانوں کے ہی غریبوں میں زکوٰۃ خرچ کر دی جائے گی، تاکہ معاشرے میں بیلنس بن جائے، معاشرے میں بیلنس بن جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ کسی کو مال دیتا ہے، کسی کو مال نہیں دیتا ہے۔ اس میں پرسنل بندے کا کوئی ہنر نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مالدار ہے تو یہ اس بندے کا اپنا ہنر نہیں ہے، کوئی بندہ غریب ہے تو یہ اس بندے کی اپنی کوئی کوتاہی نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کی تقسیم ہے، یہ خدا کی تقسیم ہے۔ اور اس تقسیم پر راضی ہونا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر کوئی مالدار ہے تو وہ اس مالداری پر راضی رہے کہ اللہ جس حال میں آپ رکھیں، اگر کوئی غریب ہے تو اپنی اس غربت وہ راضی رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے جس حال میں رکھے میں خوش ہوں۔ لیکن مالدار کی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ اپنے مال کی صحیح طریقے سے حساب لگا کر زکوٰۃ نکالے، اور اس زکوٰۃ کو صرف نکالنا ہی نہیں
بلکہ اس زکوٰۃ کو نکال کر مستحق ضرورت مند لوگ ضرورت کی جگہوں پر اس زکوٰۃ کو پہنچائے. یہ بھی ذمہ داری ہے. صرف نکالنا نہیں ہے، نکال کر ضرورت مند لوگوں کو سرچ کرنا، تلاش کرنا، ضرورت مند اداروں کو، ضرورت مند لوگوں کو تلاش کر کے ان تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری. یہ نہیں کہ آپ انتظار کریں کہ آپ کے گھر پہ آپ کا کوئی پڑوسی آئے، آپ کا کوئی رشتہ دار آئے یا مدرسے والے آئے، نہیں، بلکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو اور اپنے ضرورت مند مدرسوں کو تحقیق کر کے، سرچ کر کے، تلاش کر کے اپنی زکوٰۃ کو وہاں تک پہنچائیں. یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن آج، اور دیکھیے، اگر مسلمان صحیح طریقے سے اپنی زکوٰۃ حساب لگا کر ادا کرنے لگے تو یہ ایک ایسا فلسفہ ہے، مسلمانوں سے غربت ختم ہو جائے گی. مسلمانوں سے غربت اور غریبی کا خاتمہ ہو جائے گا. ایک ایسا نظام ہمیں دیا گیا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ آج ہمارے یہاں زکوٰۃ کے ادا کرنے کا جو ریشیو ہے وہ 10% ہوگا میرے خیال میں. 10% لوگ ایسے ہوں گے جو زکوٰۃ صحیح طریقے سے حساب لگا کر ادا کرتے ہوں گے. یوں تو مان لو 70-80% زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے، لیکن پوری زکوٰۃ باقاعدہ حساب لگا کر ادا کرنا یہ شاید 10% لوگ کرتے ہوں گے. جبکہ زکوٰۃ کے ادا کرنے پر اللہ تعالی کی طرف سے برکتوں کے وعدے ہیں. قرآن پاک میں سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ جو لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، شرط یہ ہے زکوٰۃ کا مال کب بڑھے گا؟ جب بڑھے گا کہ جب آپ زکوٰۃ تو دیں گے، خوش دلی کے ساتھ دیں گے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیں گے. یہ نہیں کوئی گھر پہ چل کر آ گیا، آپ نے اور کیا ہے بجھے ہوئے دل سے چلو بھائی اگر آ گیا ہے تو دے دو. یہ مولانا صاحب آ گئے چلو رسید کٹوائی لو، اب یہ نہیں ماننے ہیں، بچے کے استاد ہیں یا تعلق والے ہیں چلو 1000 روپے کی رسید کاٹی دو، یا یہ پڑوسی آ گئے ہیں چلو انہیں 500 روپے دے ہی دو. نہیں، وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اللہ نے شرط لگائی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرو، وہ زکوٰۃ ادا کرے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، قرآن کا وعدہ ہے، میرے رب کا وعدہ ہے، میرے رب کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ اس کے مال کو دوگنا کر دے گا، اس کے مال میں اضافہ کر دے گا. یہ کس کا وعدہ ہے؟ رب کا وعدہ ہے. رب کا وعدہ سچا ہے جھوٹا ہے؟ سچا ہے. ہمارے عقیدے میں کمزوری ہو سکتی ہے، ہمارے دینے میں کمزوری ہو سکتی ہے، لیکن میرے رب کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. پھر اسی آیت کے پہلے حصے میں دیکھیے میرا رب کیا کہہ رہا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، کہ جو لوگ اپنے مال کو بیاج پر دیتے ہیں، سود پر دیتے ہیں، انٹرسٹ پر دیتے ہیں، اور اب تو نئی پروفٹ پر دیتے ہیں. اب لوگ بیاج کو بیاج نہیں، پروفٹ، کہ بھائی 5 لاکھ روپے کام میں لگا لو، مجھے 10,000 روپے مہینہ دیتے رہنا. اب اس کو بیاج کا نام کیا رکھ دیا؟ پروفٹ رکھ دیا. اگر آپ پیشاب کو پانی کہنے لگو، پیشاب کیا ہے؟ پانی بن جائے گا. آپ کا جو پیشاب نہیں پانی ہے، یہ تو پیشاب ہی رہے گا، یہ پانی بن جائے گا. آپ بیاج کا نام پروفٹ رکھ دیں یا بیاج کا کوئی اور اچھا سا نام رکھ دیں، اس کا حلوہ نام رکھ دیں، تو حلوہ تھوڑی بن جائے گا، وہ تو بیاج ہی رہے گا. وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور جو تم بیاج پر اپنا مال دیتے ہو اس لیے کہ اس میں کچھ اضافہ ہو جائے، وہ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا ہے. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. یہ قرآن کا وعدہ ہے. نئی نئی شکلیں مارکیٹ میں رائج ہیں بیاج کی، اس طریقے کی شکلیں بہت زیادہ چلتی ہیں. لوگ 10 لاکھ روپے 5 لاکھ روپے تاجر لوگ لے لیتے ہیں کسی سے کہ بھائی ہم 10 لاکھ لے رہے ہیں، آپ کو اتنے روپے دیتے رہیں گے.
اب سامنے والا کہتا بھائی میں کما کے دے رہا ہوں، اور جو لینے والا وہ کہتا بھائی وہ کیا ہے، وہ بھی تو کما رہا ہے. نہیں، شریعت کے اپنے کچھ اصول اور ضابطے ہوتے ہیں. ان اصول اور ضابطے کی روشنی میں اگر آپ تجارت کریں گے، نہیں تو وہ تجارت آپ کی سود کے دائرے میں آ جائے گی، بیاج کے دائرے میں آ جائے گی. آپ کاروبار کے شریعت میں دو طریقے ہیں، مضاربت، مشارکت. آپ یا تو اپنی شرکت ڈال دیں کہ بھائی میں اس کاروبار میں اتنے % کا پارٹنر ہوں، 10% کا، 20% کا، 30% کا، اور اسی حساب سے نفع کا شیئر طے کر لیں. 30% کا پارٹنر ہے، اگر 100 روپے بچے تو 30 آپ کے، 70 اس کے. اگر 100 روپے گھٹ گئے تو 30 آپ کے گھٹیں گے، 70 اس کے گھٹیں گے. لیکن گھاٹے والی بات نہ کروں، بالکل فکس ڈپوزٹ، بھائی ہر مہینے 10,000 روپے ملیں گے. اب چاہے سامنے والے کو بچے یا نہ بچے، اسی چیز کا نام بیاج ہے، اسی چیز کا نام بیاج ہے، اسی چیز کا نام سود ہے. اور ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر 1,00,000 روپے بیاج پہ دے دیا اور 5,000 روپے منتھلی ہم نے طے کر لیا تو ہمارا مال بڑھ رہا ہے، اور بظاہر بڑھ بھی رہا ہے. 1,00,000 کے ایک مہینے میں کتنے ہو جائیں گے؟ 1,05,000 ہو جائیں گے. اور زکوٰۃ 1,00,000 میں سے 2,500 نکالیں گے، کتنی بچے گی؟ 97,500. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ اگر تم زکوٰۃ دو گے تو مال بڑھے گا. اور وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور تم جو بیاج پر مال دیتے ہو، مال بڑھتا نہیں گھٹتا ہے. اب ٹکراؤ ہو رہا ہے، ٹکراؤ ہو رہا ہے نا. زکوٰۃ سے مال گھٹ رہا ہے، بڑھ رہا ہے، بظاہر گھٹ رہا ہے. 97,500 رہے گا، 1,00,000 کی زکوٰۃ نکالی اور بیاج پہ مال دیا تو 1,00,000 کے 5 ہو گئے ایک مہینے کے اندر، اور سال میں تو ایک 60 ہو جائیں گے، 12 پنجے 60. یہاں تو مال بڑھ رہا ہے، یہاں گھٹ رہا ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسی چیز کا نام ایمان ہے. جو چیز بھیجے میں نہ آئے نا، اس بھیجے میں نہ آئے، اسی چیز کو ماننا، یہی تو ایمان ہے. ہم بھئی یہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک مومن کو دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ملے گی، اور یہ ادنا مومن کو. بات بھیجے میں آتی ہے، لیکن مانتے ہیں؟ مانتے نہیں مانتے؟ اگر نہیں مانیں گے تو ایمان والے نہیں ہیں. قبر میں عذاب مانتے نہیں مانتے؟ اللہ کے وجود کو مانتے نہیں مانتے؟ جنت کی نعمتوں کو مانتے نہیں مانتے؟ کوئی چیز بھیجے میں آئے یا نہ آئے اسے ماننا ہے، اسی چیز کا نام ایمان ہے. اور دیکھیے کیسے انسان یہ سمجھتا ہے آپ نے زکوٰۃ ادا کری، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، بظاہر 2,500 روپے آپ کے مال سے کم ہو گئے، لیکن اس مال کا بینیفٹ یہ ہوا کہ وہ مال آفتوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، چوری سے، چکاری سے محفوظ ہو گیا. پتہ لگا سال بھر میں آپ کے گھر میں کوئی بیماری نہیں آئی، سال بھر میں آپ کو کہیں لاس نہیں ہوا، سال بھر میں کہیں آپ کے مال میں کسی نے کوئی گڑبڑی نہیں کری. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حصنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے سے. جب آپ نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو اس مال کو نہ تو چور لے جا سکتا ہے، اس مال کی نہ کوئی بے ایمانی کر سکتا ہے، نہ اس مال میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو. تو سال بھر آپ بیماری سے بچے، 50,000 روپے بیماری میں خرچ ہونے تھے، 50,000 وہ بچ گئے. سال بھر میں کوئی لاس ہونے والا تھا، وہ لاس نہ ہو کر بلکہ 50 بچنے، کسی چیز میں آپ کو نفع 50 کا ہونا تھا، اللہ نے 1,00,000 کا کرا دیا. اسی چیز کا نام تو یہ ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوگنا کر رہا ہے. اور وہاں کیا تھا، آپ کے 1,00,000 کے سال میں 1,60,000 ہو گئے. پتہ لگا بیگم بیمار پڑ گئی، ایک ہی جھٹکے میں الٹرا ساؤنڈ اور یوں 50,000 روپے خرچ ہو گئے. پتہ لگا بچہ بیمار پڑ گیا، شام میں ہر روز 2 مہینے تک دوائی آ رہی 500 روپے کی. پتہ لگا کہیں سے مال آنا تھا، وہاں مال مر گیا، کہیں کچھ ہوا کہیں کچھ ہوا. بظاہر تو بڑھتا ہے لیکن وہ اس طریقے سے کہیں مقدمات میں اور ناجائز چیزوں میں اور ناجائز معاملات میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں، ان میں چلا جاتا ہے وہ. اور یہی ہوتا ہے جو لوگ سود خور ہوتے ہیں، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے مال کماتے ہیں، ان کا مال ضائع ہوتا ہے، ان کی زندگی میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں، ان کے وہاں بیماریاں جنم لیتی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے میں غور کر لینا، جو لوگ حرام طریقے سے مال کماتے ہیں ان کی زندگیوں میں سکون نہیں ہوتا ہے، بیماریاں، پریشانیاں، الجھنیں، ٹینشنیں ان کی زندگی میں ہوتی ہیں. اور جو لوگ حلال طریقے سے مال کماتے ہیں ان کی زندگیوں میں سکون ہوتا ہے، ان کے وہاں بیماریاں نہیں ہوتی ہیں، ان کے وہاں پریشانیاں نہیں ہوتی ہیں، ان کے وہاں الجھن نہیں ہوتی ہیں. اسی چیز کا نام یہ ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، کہ آپ کو اللہ نے بیماریوں سے بچا لیا، پریشانیوں سے بچا لیا، مال کو ہلاک ہونے سے بچا لیا، آپ کو لاس سے بچا لیا. یہی تو برکت ہے. اچھا، برکت ہمارے وہاں برکت کا تصور کاؤنٹنگ سے کیا جاتا ہے. بھائی 5 تھے 10 ہو گئے برکت ہے، 10 تھے 20 ہو گئے برکت ہے. برکت یہ نہیں ہے. برکت میں سمجھاتا ہوں کیا ہے. برکت یہ ہے کہ ایک بندہ 500 روپے روز کماتا ہے، اور ایک بندہ وہ ہے جو ناجائز طریقے سے 2,000 روپے روزانہ کماتا ہے.
شام میں 500 روپے کما کر گھر لاتا ہے، 300 روپے میں 400 میں خرچ چل جاتا ہے، 100 روپے اس کے بچ جاتے ہیں، مختصر سا اور اپنا اعتدال والا خرچ کرتا ہے۔ ایک بندہ 2000 روپے روزانہ سٹے سے کماتا ہے یا کسی اور چیز سے کماتا ہے ناجائز طریقے سے، پتہ لگا وہ شام میں گھر آیا تو بچہ بیمار تھا، اس کو ڈاکٹر کے وہاں لے گیا، پتہ لگا بیگم کے کیا ہے بلڈ پریشر لو ہو گیا، بیگم کو لے گیا، پتہ لگا اگلے دن اس کے پیٹ میں درد ہو گیا، وہ 2000 تو ڈیلی کما رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہے کہاں ہے، اور وہ بندہ 500 کما رہا ہے، 400 کھا کر 100 روپے بچا بھی رہا ہے۔ جو 2000 روپے کما رہا ہے وہ شام میں بیماریوں میں پریشان، پتہ رہا 2000 برابر اور 0/0، 0/0۔ تو یہ کیا ہے، یہ دیکھیے 500 کما کر اور بیماریوں سے پریشانیوں سے بچ کر 100 روپے بچا رہا ہے، اور وہ بندہ 2000 کما کر 2 روپے نہیں بچا پا رہا ہے۔ یہ کیا ہے، یہ بے برکتی ہے، یہ نحوست ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کا جو وعدہ ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، کہ اگر تم بیاج پر اپنا مال دیتے ہو تو وہ مال بڑھتا نہیں بلکہ گھٹتا ہے، اور جو زکوٰۃ جس مال کی ادا کرتے ہو اس وہ مال بڑھتا ہے۔ اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو مخلصانہ طور پر زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے، کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ جب زکوٰۃ ان پر فرض ہوئی ہوگی، ہو سکتا ہے 1000-2000 کی زکوٰۃ نکلی ہو، اور اب ان کی زکوٰۃ بڑھ رہی ہوگی، پہلے پتہ لگا 2000 کی نکلتی تھی، اب 10,000 کی نکل رہی، پھر 15,000 کی نکل رہی، پھر 20,000 کی نکل رہی، 50,000 کی نکل رہی۔ تو جب زکوٰۃ آپ زیادہ دے رہے ہیں پہلے سے، اس کا مطلب مال بڑھ رہا ہے نا۔ بھائی آپ کے پاس 1 لاکھ تھے، آپ نے 2,500 زکوٰۃ ادا کری، اگلے سال آپ کے اوپر زکوٰۃ بنی کتنی، 5,000 روپے، تو آپ نے اس کا مطلب 2 لاکھ تھے جبھی تو 5 بنی، اس سے اگلے سال آپ کی زکوٰۃ بنی 10,000 روپے، تو پتہ لگا 4 لاکھ کا مال ہو گیا جبھی تو 10,000 بنی۔ تو جو لوگ زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، حساب لگا کر خوش دلی کے ساتھ، یہ سمجھتے ہوئے اللہ تیرا شکر ہے، تو کتنا کریم ہے کہ تو نے مجھے زکوٰۃ دینے والا بنایا ہے، زکوٰۃ لینے والا نہیں بنایا ہے، تو ان کا مال بڑھے گا۔ اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں لیکن بجھے دل کے ساتھ دیتے ہیں تو ان کے مال کے بڑھنے کی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ خوش دلی سے نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے شرط لگائی ہے تریدون وجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خوش ہو کر خوش دلی کے ساتھ اور بڑے خوش و خرم کہ اللہ تعالیٰ تو نے زکوٰۃ دینے والا بنایا، زکوٰۃ لینے والا نہیں بنایا ہے، فاولئک هم المضعفون، ان کا مال بڑھتا ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں ان کے لیے بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ، اور صحیح درجے کی روایت ہے کہ یہ جو مال آپ نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، جس کی زکوٰۃ آپ نہیں دیتے ہیں، اس مال کو گنجے سانپ کی شکل میں آپ کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا۔ کیا کر دیا جائے گا؟ گنجے سانپ کی شکل میں، وہ آپ کو ڈسے گا، وہ آپ کے گلے کا توق بن جائے گا، اور وہ قبر میں انسان کو قیامت تک ڈستا رہے گا، اور کہے گا انا کنزکا و مالکا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اور تو نے کیا ہے مجھے جمع کر کے رکھا تھا، زکوٰۃ ادا نہیں کری تھی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب آئیے قرآن کھولتے ہیں، سورہ توبہ کھولتے ہیں۔ سورہ توبہ کے اندر میرے رب نے ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبیل اللہ، کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اس کی زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، وہ ولا ينفقون في سبيل اللہ، اللہ کی رضا والی جگہوں میں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، یوم یحمى عليها في نار جہنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ مال، اس مال کو جہنم کی آگ میں اسے تپایا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہے لوہار کس طریقے سے لوہے کو تپاتا، بالکل لال سرخ کر دیتا ہے، تو اسی طریقے سے سونے اور چاندی کو اکٹھا کر کے جہنم کی آگ میں جو ہزاروں سال سے دہکائی جا رہی ہے اس کو تپایا جائے گا، اور پھر اس تپا کر پیشانی کو داغا جائے گا، پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور پشت پیٹھ کو داغا جائے گا۔ پھر دیکھیے اللہ کیا کہے گا، ھذا ما کنزتم، یہ وہ تیرا خزانہ ہے جو تو نے اپنے لیے جمع کیا تھا، ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب تو مزہ چکھ لے اپنے جمع کرنے کا۔ دیکھیے کیا کہا گیا، یہ وہ خزانہ ہے جو تو نے جمع کیا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب تو ذرا مزہ بھی چکھ لے اپنے جمع کرنے کا، جو بہت جمع کر کے رکھتا تھا اب اس کا ذرا مزہ چکھ لے۔ یہ اتنی سخت وعید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن آج ہم وعیدیں سنتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، اور ہم ادھر سے ادھر غافل ہو جاتے ہیں، اور ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ دیکھیے اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے، بڑی غور سے سنیے گا، کہ قرآن نے کہا پیشانی داغی جائے گی، پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور پشت کو یعنی پیٹھ کو داغا جائے گا۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے
کہ جب بندے کے پاس کوئی زکوٰۃ لینے آتا ہے تو کیا ہے, اس کی پیشانی بل پڑ جاتے ہیں. جو کنجوس آدمی ہوتا ہے, لو جی آ گئے بس اب انہیں دینا پڑے گا, پیشانی بل پڑ جاتا ہے نا. پھر کیا بندہ کرتا ہے, ادھر ادھر کرتا ہے, ادھر ادھر کر کے پھر مطلب کبھی ادھر جائے گا کبھی ادھر جائے گا, پھر پیٹ پھیر لے گا. پھر کیا کرے گا, پیٹ پھیر لے گا. تو اللہ مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی طور پر کیوں کہا پیشانی داغی جائے گی, پہلوؤں کو داغا جائے گا اور پھر پیٹھ داغی جائے گی, کہ سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے, جب کوئی اس سے زکوٰۃ لینے آتا ہے, اس مدد مانگنے آتا ہے, تو پیشانی بل آ جاتے ہیں. کنجوس آدمی کے, جو سخی آدمی تو خوش ہو جاتا ہے, تو چلو اللہ نے اس لائق بنایا, کیونکہ مکھی کہاں بیٹھتی ہے, جہاں گڑ ہوتا ہے. مکھی وہیں تو بیٹھتی ہے, جہاں گڑ نہ ہو مکھی بیٹھے گی نہیں. تو آپ کے اس لائق بنایا, جبھی تو بندہ آیا آپ کے پاس, تو آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے اس لائق بنایا کہ بندہ میرے پاس آیا ہے. نہیں تو جو اس لائق نہیں ان کے پاس تو کوئی نہیں جاتا. تو وہ اپنی پیشانی بل چڑھا لیتا تھا, اس لیے پیشانی داغی جائے گی. پھر اپنے پہلوؤں کو پھیر لیتا تھا, اس لیے پہلو داغے جائیں گے. لاسٹ میں اس کو پیٹ دکھا دیتا تھا کہ بھائی ہمارے وہاں کچھ نہیں, جاؤ. تو پھر اس کی پشت داغی جائے گی. اس وجہ سے اسپیشلی طور پر ان تینوں چیزوں کی ایکٹیویٹی تھی. اور ایک بات آپ کو اور بتاؤں, یہ تو عذاب ہے. اب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے اور اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے, لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتا. لیکن کیا کرتا ہے, چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے, کہتے نا چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے. تو بعض لوگ مزاج یہ ہوتا ہے بھائی کوئی بات نہیں نماز پڑھ لیں گے, خوب سجدے گھس لیں گے, کیونکہ چمڑی تو جا رہی ہے دمڑی نہیں جائے. تو یہ مزاج ہوتا ہے. لیکن قرآن کا دیکھیے فیصلہ سنیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے, زکوٰۃ اور نماز کو لگ بھگ ساتھ بیان کیا ہے. 70 سے زائد مقامات ایسے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور نماز کو بالکل ساتھ ساتھ بیان کیا. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. یعنی اللہ تعالیٰ نے بالکل ساتھ ساتھ بیان کیا ہے کہ وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس جو اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے ہیں اور امام التفسیر ہیں, تفسیر میں ان سے بڑا مقام کسی کا نہیں ہے, وہ ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں, قیامت کے دن ان کی نمازیں ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی کہ تو نے, اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ بیان کیا تھا, تو نے الگ الگ کیوں کر دیا, تو نے الگ الگ. بات سمجھ آ رہی کیا کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نماز منہ پر مار دے گا جو نماز تو پڑھ لیتے تھے اور خوب پڑھتے تھے, لیکن زکوٰۃ کی باری آتی تھی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. اللہ تعالیٰ کہے جاؤ اس کی نماز ہم نے منہ پہ مار دی. کیوں, ہم نے تو زکوٰۃ اور نماز کو ساتھ ساتھ بیان کیا تھا, اس نے جدا جدا کیوں کر دیا. نماز تو خوب پڑھی اس نے, زکوٰۃ ادا نہیں کری. تو ایسے لوگوں کی نمازیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں منہ پر مار دی جائیں گی. جو تھوڑی بہت نمازیں انہوں نے پڑھی ہوں گی وہ بھی اللہ تعالیٰ پھینک دے گا کہ ہم نے دونوں چیزوں کو ساتھ بیان کیا تھا, تم نے الگ الگ کیوں کر دیا. تو دیکھیے زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے پر بڑی سخت وعیدیں ہیں, بڑے سخت وبال ہیں, اور زکوٰۃ کے ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کے, فضیلتوں کے وعدے ہیں. تو اللہ کے وعدوں پر, اللہ کی بشارتوں پر یقین کرتے ہوئے اپنے مال کی صحیح طریقے سے حساب لگا کر زکوٰۃ کو ادا کریں اور اس میں ٹامک ٹوئیاں نہ ماریں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, پراپرٹی کا جو لوگ خاص کر کام کرتے ہیں, جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی ہے کہتے ہیں یہ مکان ہم نے رہائش کے لیے خریدا ہے, یہ بچوں کے لیے خریدا ہے, اور پھر سال 6 مہینے میں موقع رکھتا ہے اسے بیچ دیتے ہیں. جو پلاٹ, جو پراپرٹی آپ نے سیل پرچیز کے لیے خریدی ہوئی ہے اس کی پوری رقم پر زکوٰۃ ہے, اس کی پوری رقم پر زکوٰۃ ہے. اور ایک یہ ہے کہ آپ نے رہائش کے لیے خریدا ہوا ہے, یا ایک اور لے لیا آپ نے, چل بھائی 2 بیٹے ہیں, ایک یہاں رہ لے گا ایک یہاں رہ لے گا, آپ کی بیچنے اور سیل پرچیز کی کوئی نیت نہیں, تو اس کی رقم پر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ نے کرائے پہ اٹھا رکھا, جو کرایہ آ رہا ہے اس پہ زکوٰۃ نکلے گی. لیکن اگر آپ کی نیت سیل اور پرچیز کی ہے تو اس پوری پراپرٹی کی ویلیو پر زکوٰۃ ہے. آپ نے پلاٹ خریدا 15 لاکھ کا اور پلاٹ ہو گیا 50 لاکھ کا, تو 50 لاکھ کی زکوٰۃ آپ ادا کریں گے, 15 لاکھ کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. تو اس میں بہت سے لوگ گڑبڑی کرتے ہیں, جب زکوٰۃ دینے کی باری آتی نیتوں کو تبدیل کر لیتے ہیں اور گھما پھرا کے مفتی سے فتویٰ لے لیتے ہیں. لیکن دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے, دلوں کے بھید اللہ جانتا ہے. علیم بذات الصدور ہے. مفتی تو الفاظ کا محتاج ہے, آپ یہ کہیں گے اگر اور مگر کریں گے فتویٰ بدل جائے گا. ایک بندہ میرے پاس آیا ہے, میں چوہان مانگر میں امام تھا, اس نے کہا جی میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے. میں نے کہا طلاق طلاق طلاق, میں نے بھائی طلاق ہو گئی. 2 دن کے بعد سوچ سمجھ کے آیا, کہنے لگا جی میں نے یوں کہا تھا کہ اگر تو نے مجھے گالی بکی تو طلاق, اور وہ کہہ رہی میں نے تمہیں گالی نہیں بکی, اپنے بھائی کو بکی دی گالی. فون پہ بات کر رہے تھے آپس میں دونوں, تو میں نے بھائی طلاق نہیں ہوئی. اگر لگتے ہی معاملہ بدل گیا, اگر لگتے ہی فتویٰ بدل گیا, اس نے کہا جی میری بیوی نے یوں کہا تھا فون پر, میں نے اپنی بیوی سے کہا تھا اگر تو نے مجھے گالی بکی طلاق,
اور وہ کہہ رہی میں نے تو اپنے بھائی کو گالی بکی تھی، برابر میں کھڑا تھا، کچھ چھیڑ رہا تھا مجھے، میں نے اسے گالی بک دی تھی. تو دیکھیے اگر تو اسی لیے کچھ لوگ آتے ہیں بھیا، وہ کیا کرتے ہیں مفتی صاحب کے کندھے پہ پیر رکھ کے جہنم میں جانا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی ہمارا کندھا استعمال کریں، آپ ڈائریکٹ جہنم میں جائیں، بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہو کر جائیں. آپ ہمارا کندھا کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ گھما پھرا کے ہم سے مسئلہ معلوم کر رہے ہیں کہ جی یوں تھا اور یوں تھا اور یوں تھا. سیدھا سیدھا مسئلہ معلوم کریں نا. اللہ تو دیکھ رہا ہے آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے. اللہ تو دیکھ رہا ہے آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے. اللہ سے تو نہیں چھپا سکتے آپ، مجھ سے چھپا سکتے ہیں، کسی مفتی سے چھپا سکتے ہیں. تو اس لیے خدا را اللہ کے واسطے جو بھی آپ کی پراپرٹی ہے، جتنا بھی آپ کے پاس مال ہے، صحیح طریقے سے حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کریں. انشاءاللہ مزید آپ کے مال میں اضافہ ہوگا. اگر آپ بخل سے، کنجوسی سے کام لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کو سخت پکڑ ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.